لاؤ جی اٹھو سارے چلو بار محمد و علی محمد علیہ السلام بلندہ صلوات۔ آج میں ماتم کی اہمیت بیان کروں گا اور ان لوگوں کو میسیج دوں گا جو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ان یزیدیوں کو جو ہمارا باہر مذاق اڑاتے ہیں کہ ماتم یہ ہے ماتم وہ ہے۔ آج میں ان کو میسیج دوں گا، ذرا کان کھول کر سن لیں، اور جو لوگ ان کو جانتے ہیں جا کے بتائیں کہ ماتم کی کیا اہمیت ہے اور ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم ماتم نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم ماتم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے۔ وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا، وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا راز شہادت جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے۔ کیوں آپ کا دل جلتا ہے، کیوں جلتا ہے سینہ، کیوں آپ کا دل جلتا ہے، کیوں جلتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے۔ محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں، محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ سارے مل کے میرے ساتھ نعروں کا جواب دیں اور ان یزیدیوں کی سینوں پہ چھریاں پھر جانی چاہیے۔ سارے مل کر نعروں کا جواب دیں اونچی آواز میں، بلند آواز میں، جس کو مولا حسین سے عقیدت ہے سب میرے ساتھ مل کر نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد والی محمد، بلند تر صلوات۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں سرکار علامہ قبلہ عمران عباس مولوی صاحب کو کہ وہ اپنے مقبول و مخصوص انداز میں آپ سے خطاب فرمائے۔ سرکار علامہ قبلہ عمران عباس مولوی صاحب۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بالكبر الدواس صلاة محمد وآل محمد۔ اپنے دعا کی قبولیت کے لیے، مومنین کے تحفظ کے لیے اور طہارت مجلس کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ دل جمعی کے ساتھ بلند آواز سے باجوان صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں بارگاہ عادیت میں دعا کریں پروردگار اس ذکر کا صدقہ جو مومن مومنہ بیمار ہے مالک شفا کامل و عاجز عطا فرمائے۔ پروردگار سال کے بعد یہ دن آتے ہیں اور مومنین عزاداری بے لوث کرتے ہیں۔ کبھی کسی مومن نے عزاداری اس بنیاد پہ نہیں کی کہ میری دعائیں قبول ہوں گی، کبھی کسی مومن نے عزاداری اس بنیاد پہ نہیں کی کہ مجھے جنت ملے گی۔
मालिक तो दिलों के हाल जानता है। बेलौस इबादत गुजारों की इबादत अपनी बारगाह में कबूल करते हुए इनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार इस अज़ाखाने को ता क़यामत आबाद शान फरमा। इस अंजुमन को जो इस अज़ादारी के लिए काविश कोशिश सही करती है, परवरदिगार सब अरकान अंजुमन को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। इनके रिज़्क़ में, तौफ़ीक़ात में, इज़्ज़त में, मारिफत में इज़ाफ़ा फरमा। तमाम मोमिनीन को परवरदिगार ज़माने के शर से महफूज़ व महमूद फरमा। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत कर दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मुहब्बता मुहम्मदिन नईमन दाइमन व हिस्नन क़ाइमा लिअन्न अल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कान वल मकान फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रात अबू वक़ार, मुहिब्बान आले अत्हार, शियान हैदर करार, बिरादरान अहले सुन्नत, साकिनान बज़्म मारिफत, सरमस्तान महकद विलायत, मौज़ू यकीनन आपके मुक़द्दस अज़हान में महफूज है। परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस, मतीन, मुबीन और हसीन किताब में रसूल सकलैन के हवाले से अपनी ज़ात पे फ़ख्र कर रहा है और इरशाद फरमा रहा है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। अल्लाह वो है जिसने मोहम्मद जैसे रसूल को इरसाल किया है। बिल हुदा व दीनिल हक़, सिर्फ रसूल को इरसाल नहीं किया, रसूल को दो ताकतें अता करके इरसाल किया है। एक हुदा, एक दीन हक़। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, ताकि वो इन दो ताकतों के सहारे से मेरे दीन को हर दीन पे गालिब कर दे। उम्मत को उस वक्त ही मुतमईन हो जाना चाहिए था जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ये ऐलान करके गए थे कि मेरे बाद तुम्हारा सरदार वो है जो गालिब अला कुल्ले गालिब है। उम्मत को उस वक्त ये दो सवालात भी हैं और यकीनन मैंने पहले भी कहा है, सवाल हो तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पेश कीजिए, लेकिन सवाल मौजू से मरबूत हो और सवाल ऐसा हो जो आपने हुसूल इल्म के लिए किया। इसलिए कि यहाँ लातादाद अहले सुन्नत दोस्त भाई बुजुर्ग भी तशरीफ़ लाते हैं, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और हमारी ये कोशिश है कि इस मिंबर से मोहब्बत का पैगाम जाए। लेकिन जब सवाल आता है तो जवाब देना भी हमारी मजबूरी है, इसलिए कि हम सवाल का जवाब नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा। वकालत मज़हब आले मोहम्मद करते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि हम सवालों का जवाब दें। तो इनमें पहला सवाल ये है
کہ سورہ توبہ بسم اللہ کے بغیر کیوں شروع ہوئی ہے؟ ایک یہ سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے لکھا ہوا ہے، میں ویسے پڑھ رہا ہوں کہ آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل ایک دوسرے کے بھائی تھے اور ان کی بہنوں سے شادی ہوئی تھی۔ امت کا اس پہ اجماع ہے، اہل تشیع کا نقطۂ نظر کیا ہے؟ تو پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ قرآن کا کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں خدا نے بسم اللہ نہ رکھی ہے۔ سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ سورہ توبہ میں صرف اور صرف سزا کا ذکر ہے، اور بسم اللہ میں اللہ کو رحمان و رحیم کہا گیا ہے۔ جیسے ہر جگہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے، لیکن جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے تب آپ پوری بسم اللہ پڑھیں گے تو وہ ذبح ہو کے بھی حرام ہو جائے گا۔ تب آپ کو صرف اتنا کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ الرحمن الرحیم اس لیے نہیں کہیں گے کہ آپ کسی کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ لیکن پروردگار نے اہتمام یہ کیا ہے کہ اگر سورہ توبہ آپ بغور پڑھیں گے تو سورہ توبہ میں جناب سلیمان کا ایک خط ہے، اور اس خط کی ابتدا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ خدا نے اپنی طرف سے نہیں رکھی، سلیمان کے خط کو کوٹ کر دیا ہے۔ یعنی قرآن کا جو سوروں کا تقاضا تھا وہ بھی پورا ہو گیا ہے، اور اس کا نظام عدالت بھی پورا ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں، انسان اتنی ترقی کر چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک امت کو یہی پتہ نہیں چل سکا کہ آدم کے بیٹے کتنے تھے اور آدم کی بیٹیاں کتنی تھیں۔ جب تک آپ کو یہی پتہ نہیں ہے یہ سوال بیکار ہو جاتا ہے۔ جناب آدم کے 4 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹوں میں ایک حابیل تھا، ایک قابیل تھا، ایک شیش تھا، ایک ہبت اللہ تھا، اور بیٹی کا نام تھا انار۔ یہ لڑائی آپس میں حابیل و قابیل کی ہوئی ہے۔ تو کیا خیال ہے آدم کے بیٹوں میں شادیاں بھی صرف حابیل و قابیل کی ہوئی؟ ذرا سماعت بیدار کریں تو سوال کا جواب میں آپ کے سماعت و قلوب میں اتاروں۔ یہ کون بتائے گا کہ شیش کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ یہ کون بتائے گا کہ ہبت اللہ کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ اور آدم کی تو بیٹی ہی ایک ہے۔ اور شریعت پروردگار کا یہ اصول نہیں کہ کسی شے کو کسی خاص وقت کے لیے حرام کرے۔ شریعت میں جو حرام ہوتا ہے وہ بس حرام ہوتا ہے۔ شریعت میں یہ نہیں کہ آدم کے دور میں شرک نہ ہو اور رسول کے دور میں وہ شرک ہو جائے۔ جو محمد مصطفیٰ کے دور میں شرک ہے وہ آدم کے دور میں بھی شرک ہے۔ آدم علیہ السلام کو ملائکہ کا سجدہ کروانا بتا رہا ہے کہ نگاہ پروردگار میں یہ سجدہ شرک میں شامل نہیں ہے۔ بہت بڑا پیغام ہے جو میں دے رہا ہوں صاحبان بزم معرفت۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب کوئی کرے گا تو شرک ہو جائے گا۔ رسول خدا نے منع کیا ہے، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ سجدہ تعبدی کسی کو نہیں ہو سکتا۔ لیکن جہاں تک آدم کے سجدے کا ذکر ہے تو میں امت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس خدا کو اپنی ذات کے سوا سجدہ شرک لگتا ہے، اس نے آدم کے دور میں شرک کیسے پسند کر لیا؟ اس کا مطلب ہے حقائق لوگ نہیں سمجھے۔ اور خدا کی قسم، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کو مانیے، اس کے پیچھے راز ہی یہ ہے کہ جو بندہ اہل بیت کو مانتا ہے وہ جیسے ہی علی کی ولایت کا کلمہ پڑھتا ہے فوراً اس کا اپنا دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ جو اللہ آدم کے لیے حوا پیدا کر سکتا ہے، اسے بہنوں کی شادی کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بیٹوں کے لیے بھی عورتیں خلق کر سکتا ہے۔
لیکن اس ذکر کا صدقہ میں پیغام دے رہا ہوں اور ان کے نام بھی بتا دوں. میں ان عورتوں کے، ان خواتین کے، ان مستورات کے نام بھی بتا رہا ہوں. آدم کی بیٹی کا نام تھا اناق. حابیل و قابیل کے لیے جو عورتیں خلق ہوئی ہیں ان میں سے ایک کا نام تھا نزلہ، ایک کا نام تھا منزلہ. اور معصوم فرماتے ہیں اللہ نے ان دونوں کو ویسے ہی خلق کیا جیسے آدم کے لیے حوا کو خلق کیا. ایک صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے محمد و آل محمد. علی کی ولایت کے اقرار کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسان عقل والا ہو جاتا. میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے راہ ہدایت پائی ہے اس حقیر چھوٹے سے آل محمد کے وکیل کی وساطت سے. تو یہ قبلہ تجربہ میں نے کیا ہے کہ جب تک انہوں نے علی کی ولایت کا کلمہ نہیں چکھا، میں نے دیکھا ہے وہ دو افراد کے سامنے بھی نہیں بول سکتے تھے. اور جیسے ہی انہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا وہ ایسے باتیں کرنے لگے ہیں جیسے پتہ نہیں پرانے حکیم. یوں لگتا ہے جیسے کوئی عالم بول رہا، اور ان سے پوچھیں گے تو وہ خود کہیں گے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب سے ہم نے علی کو مانا ہے یہ باتیں کہاں سے آ رہی. اس لیے کہ معصوم نے فرمایا تھا ضروری نہیں کہ ہماری وکالت کے لیے تم صاحب علم ہو، صاحب علم ہو، بات ہماری ہو تو ہمارے حق میں بولو. لیکن اگر لا علم ہو، جاہل ہو، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. بات کرنے کا موقع آئے ہماری وکالت میں لب تم کھولو، تمہاری زبان پہ ہم گفتگو کریں. بسم اللہ. یہی سبب ہے کہ گلی میں پھرتا ہوا سوالی فقیر بھی، صاحب خانہ نے پی ایچ ڈی کی ہو، وہ باہر فقیر جو علی حق کہہ کے مانگتا ہے، خدا کی قسم وہ مانگنے نہیں آتا، وہ علی حق کے بہانے نہیں مانگتا، وہ مانگنے کے بہانے علی کا حق پہنچانے آتا. پاک سیدہ آپ سے راضی جی. یہ مخصوص لوگ ہیں، ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں کہ آپ نے دروازے دروازے پہ یہ پیغام پہنچانا ہے کہ علی حق ہے. ورنہ وہ اتنے خوددار ہیں کبھی ہاتھ نہ پھیلا. دروازے پہ فقیر آیا ہو، علی حق کی صدا دے رہا ہو، صاحب خانہ نے پی ایچ ڈی کی ہو، ذرا اسے بلا کے اسے گفتگو کرے، اسے پتہ چلے. خدا کی قسم جو فقیر بھی ہے اگر صاحب خانہ اسے کہے نا کہ میں علی پہ تم سے بحث کرتا ہوں، وہ کچکول وہی رکھ دیتا. وہ کہتا رزق جانے علی جانے، آپ پہلے میرے ساتھ علی کے معاملے پہ بات تو کر. یہ جو اطمینان ملتا ہے، کبھی میں نے کہا تھا شاید اس منبر سے کہ توحید اسلام ہے، رسالت ایمان ہے، اور ولایت اطمینان ہے. یہ علی کی ولایت اطمینان عطا کرتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد اللہ نے علی کی ولایت کا اقرار رکھا ہی اس لیے کہ جو صاحب ایمان ہے وہ اپنے ایمان پہ مطمئن ہو جائے. بس موضوع کی طرف پلٹوں. پروردگار عالم نے فخر کیا ہے اس بات پر کہ میں وہ خدا ہوں جس نے محمد جیسا رسول ارسال کیا. یعنی ذات محمد کو وسیلہ بنا کے خدا فخر کر رہا ہے اور اپنا تعارف کروا رہا ہے. میں ابتدا میں دیکھتا رہتا ہوں کہ سامعین کیسے سنتے ہیں اور پھر بعد میں سامعین دیکھتے ہیں کہ میں کیسے پڑھتا ہوں. ذات محمد کو وسیلہ بنا کے خدا اپنا تعارف کروا رہا ہے. پھر غور کیجئے، ذات محمد کو وسیلہ بنا کے خدا اپنا تعارف کروا رہا ہے. میں وہ ہوں جس نے محمد کو بھیجا ہے، میں وہ ہوں جس نے محمد کو بھیجا ہے. یعنی محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے خدا اپنا آپ منوا رہا ہے.
خدا اپنا تعارف کروا رہا ہے ذات محمد کے وسیلے سے. 1000 سلام ہے اس بی بی پر جس کے وسیلے سے محمد کا تعارف ہو رہا ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا، یہ محمد کی بیٹی ہے نہیں، یہ فاطمہ کا بابا. یعنی سیدہ کی وجہ سے تعارف مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی وجہ سے تعارف خدا. اسی لیے کملی کو سمجھنے کے لیے کسا کا سمجھنا ضروری ہے. سماعت بیدار کریں تو کچھ معروضات ہدیہ کروں. کملی کو سمجھنے کے لیے کسا کو سمجھنا ضروری ہے. میرا یہ موضوع نہیں. تعارف کملی کے لیے کسا کی معرفت ضروری ہے. نماز عشق رسالت کے لیے ولایت کا وضو واجب ہے. رسالت کا تعارف اسی کو ہوگا جو علی کی ولایت کا اقرار کرے گا. یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول ارسال کیا ہے بالہدیٰ و دین الحق، ایک خدا دے کر ایک دین حق دے کر. پوری رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کیجیے. ہر موقع پہ آپ کو رسول کے دائیں بائیں دو نظر آئیں گے. دو نظر آئیں گے. دو. ایک عہد وہ ہے جب دو نظر آ رہے ہیں، ایک ابو طالب ایک خدیجۃ الکبریٰ. پھر وقت گزرا، میدان میں جنگوں کی بات آئی، پھر محمد کے دائیں بائیں دو نظر آئے، ایک علی ایک حمزہ. اور خدا کی قسم یہ تسلسل محمدیت دیکھیں تو کربلا کے محمد کے بھی دائیں بائیں آپ کو دو نظر آئیں گے. حسین ہے کربلا کا محمد، دائیں عباس ہے بائیں اکبر ہے. یہ دو، اور اللہ نے بھی جو 3 گواہیاں رکھی ہیں رکھی ہی اس لیے کہ درمیان میں ایک ہو تو دائیں بائیں دوسری 2 گواہیاں. 2 گواہیاں اسی لیے خدا نے رکھی. محمد مصطفیٰ کو اللہ نے جو منصب عطا کیا ہے اور جو ٹاسک دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس دین کو ہر دین پہ غالب کر دے. غلبہ دین کے لیے ضروری ہے منصب امامت. دین سمجھانے کے لیے مصطفیٰ کی ضرورت ہے. دین بچانے کے لیے خدا کی ضرورت ہے. دین سمجھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے نبوت کی ضرورت ہے. دین بچانے کے لیے ولایت کی ضرورت ہے. میدان احد ہے، دشمنوں نے حملہ کیا ہے محمد مصطفیٰ پر. صلوات بڑی محمد علیہ محمد علیہ السلام بلندتر صلوات. توجہ ہے صاحبان مسلمان. میدان احد ہے، دشمن محمد مصطفیٰ پہ حملہ آور ہوئے. تاریخ نے لکھا ہے کہ سب میدان سے نکل گئے، اکیلا رہ گیا ابو طالب کا بیٹا. یہ پہلا موقع، پہلا میدان، پہلی لڑائی ہے جس میں علی کی تلوار ٹوٹی. علی اور تلوار ٹوٹ جائے، علی کی کسی میدان میں تلوار نہیں ٹوٹی. اس لیے کہ میدان میں تلوار اس کی ٹوٹتی ہے جس کا نشانہ خطا ہو جائے. یعنی وار تو کرنا تھا گردن پر اور وہ خطا ہو گیا، وار جا ٹکرایا خود سے، وار جا ٹکرایا ڈھال سے، وار جا ٹکرایا دشمن کی تلوار سے، تو تلوار ٹوٹے گی. یہ واحد میدان ہے جس میں علی کی تلوار ٹوٹی. علی کی کسی میدان میں کبھی تلوار نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ علی کا نشانہ خطا ہو تو تلوار ٹوٹے، اور جس سے خطا ہو جائے وہ معصوم نہیں ہو سکتا، اور جو معصوم نہیں وہ امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے.
کسی میدان میں علی کی تلوار نہیں ٹوٹی. جو اب تک خاموشی انجوائے کر چکے ہیں ان کو سماعت کے لیے پہلا موقع دے رہا ہے یہ غریق تقسیم. پہلا موقع تھا میدان احد جس میں علی کی تلوار ٹوٹی. ٹوٹی کیوں؟ مصطفیٰ گر گئے تھے نشیب میں، چاروں طرف سے فوج حملہ کر رہی تھی، اور یہ پہلا موقع ہے جب علی حملہ نہیں کر رہے تھے، اپنی تلوار سے دشمنوں کی تلواروں کے وار روک رہے تھے. قیمتی بات قیمتی اذہان کا حصہ ہوتی ہے. اپنی تلوار سے دشمنوں کی تلوار کے وار روک رہے تھے علی، اس لیے تلوار ٹوٹی. محمد مصطفیٰ نشیب سے اٹھے، دو سپاہی آئے. رسول اللہ اپنی ناکہ پہ سوار ہوئے، ایک سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. تاریخ نے لکھا ہے کہ رسول نے دائیں بائیں دیکھا، کھجور کی ایک شاخ پڑی تھی، رسول نے شاخ اٹھائی اس کی طرف پھینکی. تاریخ نے لکھا رسول کے ہاتھ میں شاخ تھی، اس کے ہاتھ میں پہنچی تو چمک رہی تھی. سماعت بیدار کیجیے، سماعت بیدار کیجیے. رسول اللہ کے ہاتھ میں شاخ تھی، اس کے ہاتھ میں پہنچی تو چمک رہی تھی. تھوڑی دیر میں علی آ گئے، یا رسول اللہ میری بھی تلوار ٹوٹی. اب علی نے دائیں بائیں نہیں دیکھا. صحابہ کہتے ہم دیکھ رہے تھے، جیسے ہی علی نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹی ہے، رسول نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی دیکھا کہ رسول آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں، ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی. ہم نے دیکھا ایک نورانی تخت ہے، تخت پہ ایک نورانی کرسی ہے جس پر ایک پروں والا فرشتہ بیٹھا، جس کی بغل میں ایک تلوار ہے. وہ اتر بھی رہا ہے اور اونچی آواز میں کہہ رہا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی. دھیمی آواز میں اونچی بات کر لوں. اللہ نے شعر گوئی سے منع فرمایا، حتیٰ کہ قرآن میں خدا نے یہ کہا ہے کہ میرا نبی میں نے اسے شعر گوئی نہیں سکھا، لیکن قربان جاؤں یا علی تیرے، جس اللہ نے محمد کو شعر نہیں پڑھنے دیے، تیرے لیے اس اللہ نے بھی شعر بھیج دیا. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار. ادھر جبریل اترا، رسول اللہ کو تلوار دی. بعد تحفہ درود السلام، یا رسول اللہ میں 3 چیزیں لے کے آیا ہوں. ایک تو تلوار لایا ہوں، ایک اللہ کا کہا ہوا علی کا قصیدہ لایا ہوں، اور قرآن کی کچھ آیتیں لایا ہوں. آج وہ آیت میں پڑھتا ہوں، بلکہ آپ یہاں سے بھی گزریں گے تو آپ پڑھ لیں گے. لوہے کی فیکٹریز کے باہر یہ آیت لکھی ہوئی ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا. کیا کہنے خدا، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا ہے. کسی طالب علم سے بھی پوچھے تو وہ بھی بتا دے گا کہ لوہا زمین سے نکلتا ہے، نازل نہیں ہوتا. مگر کیا کیا جائے، جب دل میں علی کی مخالفت پیدا ہو جائے تو عقل ساتھ چھوڑ دیتی. جی لوہا زمین سے نکلتا ہے، اور لوہے کی فیکٹریز کے صدر دروازے پہ یہ آیت لکھ دی گئی ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا ہے. مگر وہ بھی خالق ناج البلاغہ کا بھی خالق ہے. اس کا معیار کلام قرآن، فصاحت قرآن، بلاغت قرآن ایسی ہے کہ وہ لفظوں میں اتنے مفاہیم کی کائناتیں بند کر دیتا. خدا بھی جانتا تھا کہ اس لوہے کو یہ منطبق کریں گے اس لوہے پر جس سے یہ ہتھیار بناتے ہیں، تو خدا نے ایک حرف رکھ کے ناطقہ بند کر دی. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے خاص لوہا نازل کیا. ہائے ہائے ہائے، ہم نے خاص لوہا نازل کیا ہے. فیہ
बासुन शदीद, उसमें शदीद डर है, शदीद रोब है, शदीद दबदबा है, शदीद खौफ। लोहे से शय बने तो उसमें डर होता है, लोहे में कोई डर नहीं होता। होता है तो आप क्यों डर गए? लोहे में डर होता है, लोहे से जो शय बने उसमें डर होता है। वो भी शर्त यह है कि ऐसी शय बने जिससे डराया जा सके। लेकिन खुदा फरमा रहे वह अनज़लनल हदीद, हमने खास लोहा नाज़िल किया, और उस लोहे का कमाल ये है फीहे बासुन शदीद, उसमें शदीद डर है, रोब है, खौफ है, दबदबा है। वह मनाफ़िउ लिन्नास, और इंसानों का उसमें फायदा है। कायनात के रसूल ने, खुदा की कसम इस्तिकबाल में आप सारे खड़े भी हो जाएंगे तो हक़ समात अदा नहीं होगा। कायनात के रसूल ने जैसे ही ये आयतें पढ़ी, लोग इकट्ठे हो गए, या रसूल अल्लाह ये लोहा कौन सा है? रसूल ने फरमाया देख तो रहे हो अली की तलवार आई है। या रसूल अल्लाह ये अली की तलवार के बारे में आयतों में बात हो रही है कि हमने खास लोहा नाज़िल किया? रसूल ने फरमाया हाँ। या रसूल अल्लाह फिर आयतें तो ये कह रही है इसमें डर है, रोब है, खौफ है, दबदबा है, इंसानों का फायदा है। तो या रसूल अल्लाह इसमें डर किस चीज के लिए है, रोब किसके लिए है, खौफ किसके लिए है, और इंसानों का फायदा क्या है? रसूल ने फरमाया अली की तलवार में डर है काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, मुनाफिकों के लिए, और इंसानों का फायदा यह है कि जिसे बात मोहम्मद की जुबान से समझ में ना आए उसे अली की तलवार से समझ में आती। समझो है रसूल ने फरमाया ये तलवार है अली की। मुझे कुछ देर तलवार ही पे रुकना ताकि मैं गलबाए दीन का सबब समझा सकूं। दौलत खदीजतुल कुबरा, नुसरत अबू तालिब, जुल्फ़िकार अली, सजदाए हुसैन। रसूल ने फरमाया ये अली की तलवार है जिसमें डर है, रोब है काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, मुनाफिकों के लिए, और इंसानियत का फायदा ये है। मैंने कहा इस्तिक़बाल में सारे खड़े भी हो जाएं तो हक़ समात अदा ना हो। इंसानियत का फायदा ये है कि जिसे बात मोहम्मद की जुबान से समझ में नहीं आती उसे अली की जुल्फ़िकार से समझ में आती है। या रसूल अल्लाह अगर ये अली की तलवार है तो आखिर भेजने का मकसद क्या है? रसूल ने फरमाया जरा अगली आयत सुनो, तुम्हें पता चले अल्लाह ने तलवार क्यों भेजी है। खुदा इरशाद फरमा रहा है वह अनज़लनल हदीद, हमने ये खास लोहा तलवार की शक्ल में नाज़िल किया है। फीहे बासुन शदीद, इसमें शदीद डर है मुनाफिकों के लिए, काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए। व मनाफ़िउ लिन्नास, और इसमें इंसानियत का फायदा है। वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब, और अल्लाह कहता है भेजने का मकसद ये है ताकि तेरी उम्मत को वो बंदा दिखा दूं जो गैब से अल्लाह और उसके रसूलों की मदद करता रहता। जी जी जी, इबादत इबादत ये इबादत है अली मौला कहना। मैंने कुरान की आयतें पढ़ी हैं, हदीसें नहीं कि कोई ज़ईफ़ कह के ठुकरा दे। कोई तारीख का वाक़या नहीं पढ़ा कि सनद का कोई इनकार कर कहे तो एक एक लफ्ज का तर्जुमा कर देता हूं। वा और अनज़लना, हमने नाजिल किया, अल हदीद खास लोहा, फीहे इसमें मनाफ़िउ लिन्नास, मनाफ़िउ फायदा है, लिन्नास इंसानों का, फीहे इसमें बासुन डर है, शदीदुन शदीद, वाले यअलमल्लाहु ताकि अल्लाह तुम्हारे इल्म में ले आए, मन वो बंदा, यंसुरुहु जो अल्लाह की मदद करता है,
وَرُسُلَهُ بِالْغَیب، اور غیب میں رہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ آپ تو فرما رہے تھے کہ مدد ہی اللہ سے مانگنی ہے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ لوگوں سے پیسے مانگ مانگ کے اللہ کا گھر بنا کے اس کے دروازے پہ یا اللہ مدد لکھنا کوئی اچھا نہیں لگتا۔ کیا خیال؟ کیا خیال؟ آپ تو فرما رہے تھے کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ اچھا چلیے اللہ سے مانگنی ہے تو پھر اللہ ہی سے مانگیے۔ اللہ ہی کسی بندے سے مدد مانگ رہا ہو تو کیا کریں؟ جی دیکھیے، ایک عالم دین منبر چھوڑے اور باہر مٹی پہ کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے، یہ بڑی بات ہے یا بچہ وہاں سے اٹھے اور آگے منبر پہ بیٹھ جائے؟ چھوٹا بچہ کھیلتے کھیلتے اٹھے اور آگے منبر پہ بیٹھے، یہ زیادہ حیرت کی بات ہے کہ ایک عالم دین منبر چھوڑے اور جا کے بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیلنا شروع کر دے؟ یہ حیرت کی بات ہے۔ بتائیے، میرا خیال ہے آپ کے لیے تو دونوں ہی حیرت کی بات ہے، جتنی حیرت چہروں پہ نظر آ رہی ہے۔ جی زیادہ حیرت کس میں ہے؟ جی اس بات میں حیرت ہے نا، وہ تو بچہ ہے۔ آپ کہیں گے وہ تو بچہ ہے، اسے کیا پتا؟ بچہ ہے، بے عقل ہے، اسے کیا پتا منبر پہ بیٹھنا ہے یا نہیں؟ جی اتنا پروسیسر سلو تھا یہ مجھے امید نہیں تھی۔ چلیے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ بچہ مٹی پہ کھیلتا ہوا آ کے ممبر پہ بیٹھ جائے، ایک دفعہ پھر ٹرائی کر لیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں شاید کسی کا دماغ بفرنگ پہ نہ لگا ہو۔ جی ریم کسی کی چلتی ہو تو بات سمجھ میں آ بھی سکتی ہے۔ بچہ مٹی میں کھیلتا کھیلتا آ کے ممبر پہ بیٹھ جائے تو آپ تعجب نہیں کریں گے، آپ کہیں گے بچہ ہے، بے عقل جو ہے، اسے کیا پتا کہ ممبر میرے بیٹھنے کے لائق ہے یا نہیں، مجھے ممبر پہ بیٹھنا چاہیے بھی یا نہیں۔ لیکن جو عالم دین ہے اسے تو پتا ہے، وہ ممبر چھوڑ کے جا کے بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیلنا شروع کر دے تو آپ کہیں گے مولانا کیا ہو گیا آیا، پہلے اپنا منصب تو پہچانیے۔ جی آ کے ممبر چھوڑ کے بچوں کے ساتھ مٹی پہ کھیلنے کا مطلب کیا؟ دنیا کہہ رہی ہے کہ اگر مدد میں بندے کو اللہ کے ساتھ شامل کیا جائے تو شرک ہوتا، یعنی کسی کام میں بندہ اللہ کے ساتھ جا ملے تو شرک ہوتا، اور اگر کسی کام میں اللہ خود بندے سے آ ملے تو کیا ہوتا؟ کام میں بتاتا ہوں، بندے اللہ سے کہاں ملے ہیں آپ ڈھونڈ لیجئے، اللہ کہاں بندوں سے آ کے ملا ہے اور کن بندوں سے ملا ہے یہ قرآن سے میں پیش کر دیتا ہوں۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی ان پہ درود بھیجتا ہے، مومنین بھی ان پہ درود بھیجتے ہیں۔ پھر فرمایا یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، ان کے دشمنوں پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، وہ جو غیب ہے، وہ جو پوشیدہ ہے، وہ جو چھپا ہوا ہے، وہ جو نظر نہیں آتا، تم بھی اس کا انتظار کرو، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ تم بھی انتظار کرو۔ اللہ درود بھیجنے میں مومنوں کے ساتھ شامل ہے، اللہ خود شامل ہے تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ اللہ ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجنے میں مومنین کے ساتھ شامل ہے، اللہ شامل ہے تو آپ کو پریشانی کیا؟ اللہ کسی غائب کے انتظار میں مومنین کے ساتھ شامل ہے۔
فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں اللہ تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ کتنا بڑا ہوگا وہ عمل جس عمل میں اللہ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ عبادتیں کرنا بندوں کا کام ہے، نمازیں بندے پڑھیں، روزے بندے رکھیں، تسبیحات بندے کریں، حج بندے کریں، یہ عبادتیں بندوں کے کرنے کا کام ہے۔ یہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے میں خدا بندوں کے ساتھ شامل ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے دنیا اس بات کی حقیقت کو نہیں جانی، دنیا اس بات کی اصلیت کو نہیں سمجھی۔ دنیا قرآن کی آیت تو پیش کر دیتی ہے مگر آیت کے پیچھے چھپی ہوئی کائنات سے ناواقف ہے۔ دیکھیے جی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے انہیں پکارتے ہو جو مکھی بھی خلق نہیں کر سکتے۔ آیت پڑھی ہے آپ نے، سنی ہے، چلے پڑھی نہ ہو سنی تو ہے۔ تم اللہ کو چھوڑ کے انہیں پکارتے ہو، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، جو مکھی بھی خلق نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا، چاہے سارے اکٹھے ہو جاؤں، اور اگر مکھی ان سے کچھ لے اڑے، مکھی کو خلق کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کچھ لے اڑے تو مکھی سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ تم اللہ کو چھوڑ کے ان سے مانگتے ہو جو مکھی بھی خلق نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ لے اڑے تو مکھی سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ اب بتائیے آپ اللہ کو چھوڑ کے مانیں گے انہیں جو مکھی سے اپنی شے بھی واپس نہیں لے سکتے؟ قرآن نے کہا ہے نا، لیکن خدا کی قسم جب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کن کی بات ہو رہی ہے، فرمایا مشرکوں کی۔ کتاب کا نام ہے الدمات الثاقبہ، شیخ محمد دہدشتی بہبانی، انہوں نے لکھا ہے کہ سرکار صادق الفطرت سے سوال ہوا فرزند رسول، یہ جو قرآن میں شرک کی آیتیں ہیں ان کے بارے میں بتائیے۔ امام نے فرمایا میدان معاشر میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو جب میدان معاشر میں آئے گا تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے زندگی میں کیا کیا، تو وہ کہیں گے جی ہم نے ایک ہی کام کیا ہے، جو آیتیں تو نے بتوں کے بارے میں نازل کی تھی وہ ہم نے شیعوں کی پیشانیوں پہ چسپاں کر دی۔ ہم نے کہا تھا یہ سارے شیعہ ہیں جن کے بارے میں آیتیں، حالانکہ تو نے آیتیں ان کے لیے بھیجی تھی جو بتوں کو پوجتے تھے۔ یہ آیت بھی ان میں سے ایک ہے۔ بتوں پہ کیا جاتا تھا کستوری کا لیپ، اور ان پہ مکھیاں بیٹھتی تھی، مکھیاں کستوری لے کے اڑ جاتی تھی۔ اب بت بیچارہ تو بت ہے، وہ تو ہاتھ ہی نہیں ہلا سکتا، مکھی سے کستوری واپس کیسے لے سکتا ہو؟ خدا نے کہا انہیں پکارتے ہو جن سے مکھی کچھ لے اڑے تو واپس نہیں لے سکتے۔ تو میں اپنی ساری قوم کو ساتھ لے کے بارگاہ احدیت میں سوال کرنا چاہتا ہوں پروردگار انہیں تو نہ پکارے جو مکھی سے واپس کچھ نہیں لے سکتے، تو مالک انہیں پکارنے کی تو اجازت ہے نا جن کے محب کی روح ملک الموت لے اڑے تو واپس لے سکتے ہیں۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے، سب عبادت کیجیے۔ مالک جن سے مکھی کچھ لے اڑے اور وہ واپس نہ لے سکے انہیں تو مدد کے لیے نہ پکارے، انہیں تو مدد کے لیے پکارنے دے جن کے محب کی روح ملک الموت لے اڑے تو واپس لے سکتے ہیں۔ کتنے واقعات تاریخ کے سناؤں کہ کہاں کہاں کس حجت خدا نے جاتے ہوئے ملک الموت کو ڈانٹ کے اپنے محب کی روح واپس لی۔ سلمان محمدی تھے مدائن میں، علی تھے مدینہ۔ اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ سلمان محمدی تھے، یہ تو علی کی بات ہے نا، سلمان محمدی تھے مدائن میں، علی تھے مدینہ۔ کئی بندے ایسے مدینہ میں مرے اور علی جنازے میں شامل نہیں ہوئے۔ سلمان مدائن میں مرے اور علی مدینہ سے جا کے جنازہ پڑھنے چلے۔ مدائن میں سلمان محمدی ہیں اور علی ہے مدینہ۔ سلمان محمدی چار پائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ملک الموت آ گیا۔
خدا کی قسم بالکل من و ان لفظ ہیں جو آپ کے سماعتوں سے قلوب میں اتار رہا ہوں کہ ملک الموت آیا، سلمان محمدی نے ایک مرتبہ گھور کے اسے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کیوں آیا ہے؟ خدا کی قسم جیسے ہی سلمان محمدی نے کہا نا کیوں آیا ہے، جو روح قبض کرنے آیا تھا روایت کہتی پر جوڑ کے اس نے کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ نہیں 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 نہیں، آپ سمجھے ہی نہیں کہ بات کیا ہوئی ہے۔ سلام ہے سلامتی کی دعا، جسے ملک الموت سلامتی کی دعا دے رہا ہے اسے مارنے کون آئے گا؟ پر جوڑ کے سلمان محمدی کو ملک الموت نے کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تم پہ میرا سلام۔ سلمان محمدی نے کہا کیوں آیا ہے؟ سلمان اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، میں روح قبض کرتا ہوں۔ سلمان محمدی نے فرمایا اچھا تیری ڈیوٹی بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں سلمان تجھے کہہ رہا ہوں واپس چلا جاؤ، میں تب تک نہیں مرنا چاہتا جب تک میرا آقا علی نہ ہو۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ توجہ کریں تو کہ تمام کریں۔ سلمان محمدی نے کہا تیری ڈیوٹی بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں سلمان تب تک مرنا نہیں چاہتا جب تک مدینہ سے میرا آقا علی نہ ہو۔ ملک الموت تھا، بات سن تو لی، 2 قدم پیچھے ہٹا اور ہٹ کے کہا سلمان میں جانتا ہوں تو علی کا شاگرد ہے، مگر میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں 3 دفعہ سے زیادہ پوچھنے کا عادی نہیں، میں وہ ملک الموت ہوں جس نے سلیمان نبی کو سیڑھی اترنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ سلمان محمدی نے فرمایا ہاں سلیمان نبی کو زہرا نانا تو نہیں کہتی تھی۔ ہائے 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 ہائے، پاک سید آپ سے راضی۔ فرمایا سلیمان پیغمبر کو زہرا نانا تو نہیں کہتی تھی۔ اب ذرا اقتدار دیکھیے، اختیار دیکھیے، حجت خدا کی بات تو دور۔ ملک الموت نے کہا سلمان بات تیری بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے خدا نے بھیجا، اور تو جانتا ہے نا اللہ وہ ہے جسے تیرا علی بھی سجدہ کرتا۔ سلمان محمدی نے فرمایا اچھا تو پھر اپنی ڈیوٹی پوری کر، اور زیادہ لطف آئے گا تو روح لے جائے گا، میں پھر بھی نہیں مروں گا۔ ہائے 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 ہائے، لطف آئے گا تو روح لے جائے گا، میں پھر بھی نہیں مروں گا۔ مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس ذروں کی قسم، ملک الموت سلمان کی روح قبض کر کے اڑا اور ادھر علی پہنچ گئے۔ ادھر علی کا پہلا قدم آیا، سلمان محمدی کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ ہیں، اور ملک الموت کی طرف دیکھ کے کہا ملک الموت جو علی والے ہوتے ہیں وہ روح کے بغیر بھی سلام کر سکتے ہیں۔ یہی حق ہے، یہی حق ہے، خدا کی قسم سے سب عبادت کی جبل اللہ۔ علیم علیم علیم، مالک انہیں تو مدد کے لیے نہ پکارے جن سے مکھی کچھ لے اڑے تو واپس نہیں لے سکتے، انہیں تو مدد کے لیے پکارنے دے جن کے محبین ملک الموت لے اڑے تو واپس لے سکتے ہیں۔ وہ صرف ملک الموت سے روح واپس نہیں لے سکتے، ملک الموت ابھی اپنی ڈیوٹی کے لیے چلا بھی نہ ہو تو وہ زندہ کا جنازہ بھی پڑھا سکتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں نہیں نہیں، بھول گیا ہے آپ کو تاریخ کا واقعہ، جب علی کے سامنے جھوٹا جنازہ لایا گیا تھا، یا علی پڑھائیے جنازہ، علی نے 3 مرتبہ پوچھا پڑھا دوں؟ ہاں یا علی پڑھاؤ۔ پروگرام یہ تھا علی جب جنازہ پڑھا لیں گے اسے چٹکی کاٹیں گے، اٹھ کے بیٹھ جائے گا، تالیاں بجائیں گے، یہ دیکھو
علی بڑے علم کے دعوے کرتا ہے، میں پسے دیوار بھی دیکھ لیتا ہوں اور میں عرش کے پار بھی دیکھ لیتا ہوں. یہ ہے علی کے علم کی حالت. آگے جنازہ بن کے پڑا ہے زندہ انسان اور کہہ رہے یا علی جنازہ پڑھاؤ. 3 مرتبہ خدا کی قسم ابو طالب کے لال نے پوچھا پڑھا دوں جنازہ؟ ہاں یا علی پڑھاؤ. پڑھا دوں جنازہ؟ ہاں یا علی پڑھاؤ. پڑھا دوں جنازہ؟ ہاں یا علی پڑھاؤ. بس علی نے کہا اللہ اکبر. علی جنازہ پڑھا کے چلے اور یہ لگے اٹھانے. ایک مرتبہ علی کے چہرے پہ جلال آیا. پلٹ کے ابو طالب کے لال نے کہا یاد رکھو جو مرتا ہے بدن مرتا ہے روح زندہ رہتی ہے. اسے میں نے مار دیا ہے. قیامت کو ہر کوئی اٹھے گا یہ نہیں اٹھے گا. اگلی بات کا ٹکڑا آپ کے باب شعور کے باہر میں نے روک دیا ہے اسے دخول لینے کے لیے. علی نے فرمایا جو مرتا ہے بدن مرتا ہے روح زندہ رہتی ہے اسے میں نے مار دیا ہے.